تو نبی پاک نے ہمیشہ بڑی بات کی، صحابہ کی حوصلہ افزائی کی، اور ایسا انداز رکھا کہ صحابہ واری واری جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، گھر میں اتنا مال نہیں تھا، بہنیں بھی تھیں، حضور مدد فرماتے رہتے اور حضور مدد کرتے۔ مجھ سے کسی بندے نے پوچھا کہ مسجد میں کہ حضرت صاحب مجھے بتائیں دنیا کی سب سے بڑی صلاحیت کون سی ہے؟ وٹ از دا بگیسٹ اسکل آئی کین اٹین؟ دیر آر مینی اسکلز لائک یو کین بی اے گڈ کمیونیکیٹر، وٹ دا پیپل آر سیئنگ دیٹ ان 2026 دا بگیسٹ اسکل از کمیونیکیشن، کہ آپ کے اندر سب سے جو بڑی صلاحیت ہو سکتی ہے وہ گفتگو کی ہے، کہ آپ اچھا بولتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، آپ میں ڈیسیژن میکنگ سکلز ہو سکتی ہیں، آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، آپ میں گول سیٹنگ ہو سکتی ہے، پلاننگ۔ کوئی انجینئر بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، کمپیوٹر بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتا مجھے بتائیں میں کون سی صلاحیت اپنے اندر پیدا کروں؟ میں نے دیکھا خوش پوشاک آدمی تھا، سمجھدار، پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو ساری باتیں تو پتہ ہوں گی، میں 2 صلاحیتیں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کہتا بتائیں۔ میں نے کہا پہلی صلاحیت یہ کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے نا اس کے انجام پہ نظر رکھنا، کہ میں شروع کرنے لگا ہوں اس کا اینڈ کیا ہے، لازمی دیکھ لینا۔ بعض کام ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں اس کا اینڈ تباہی ہوتی ہے، ابھی مزہ آ رہا ہے لیکن آگے تباہی ہوتی ہے، نہ جانا اس رستے پہ۔ 2 لاکھ تنخواہ، گاڑی بھی مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آ جاؤ، لیکن کام سود کا ہے، کچھ عرصے کے بعد زندگی شارٹ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات میں نے سوچا کہ جب بھی تم کسی کی مدد کرو نا اس طرح مدد کرو کہ سامنے والا ذلیل نہ ہو، بس جاؤ یہ دونوں صلاحیتیں حاصل کر کے دکھاؤ۔ اور نبی پاک کی شان اقدس تھی، آپ کی بارگاہ میں جو آتا آپ مدد فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور مدد فرماتے، پتہ بھی نہ چلنے دیتے۔ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور سب سے لشکر میں آگے تھے۔ اب عرب کے اندر گھوڑا اور اونٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اونٹ از اے ویری اسٹرینج اینیمل، اور گھوڑا جو ہے وہ فرق ہے۔ اونٹ از اے شپ آف ڈیزرٹ، یہ صحرا کا بادشاہ ہے، اس کے اندر 50 kg کا وہ ایک اس کی ہوتی ہے کوہان ہوتا ہے، اس میں پانی نہیں ہوتا، اس میں چربی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف سنگاپور کے مطابق ایک اونٹ بغیر کھائے پیے 6 ماہ زندہ رہ سکتا ہے سردیوں میں، اور 16-17 دن سخت گرمیوں میں۔ یہ بڑی عجیب سی جانور ہے۔ میرا جو یوٹیوب چینل ہے سبحان الطاری، اس پہ اس کی پوری میں نے ویڈیو بنائی ہے، 18-19 منٹ کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا جو بیٹھنے کا انداز دیکھا آپ نے اور اٹھنے کا انداز، وہ پوری فزکس ہے اس کی۔ یہ 3 پلکی ہوتی ہے، میری ایک ہے نا، 3 پلکیں ہیں، اور جب صحرا میں طوفان آتا ہے یہ تینوں شٹر گرا لیتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہو جائے آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں پہ ٹھوس ہے، اس کا یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے نا وہ عربیوں کا پسندیدہ ہے، 100 سے اوپر تو نام ہے۔ ایک اونٹنی جو صرف نر بچے جنے اس کا الگ نام ہے، ایک اونٹنی جو مادہ بچے جنے اس کا الگ نام ہے۔ تو اونٹ عربیوں کا پسندیدہ جانور ہے، لیکن یہ جنگ میں جو ہے نا وہ اچھا ہے، زیادہ تیز نہیں بھاگتا، پانی نہیں مانگتا، کھانا نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے، لیکن گھوڑا ایسا نہیں ہے۔ گھوڑے کو پانی چاہیے، اور اگر آپ نے گھوڑا لشکر میں رکھا تو گھوڑے کا کھانا پانی بھی اونٹ پہ لادنا پڑے گا، لیکن گھوڑا ہے بہت تیز، وہ جنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً موو کرتا ہے، تو اس کی ضرورت بڑی ہے۔ اور گھوڑا بڑا زبردست جانور ہے، نبی پاک نے مطلب گھوڑے پسند فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے وہ پاؤں کو ایسے ہاتھ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جہاد کے گھوڑے کے سموں سے جو دھواں نکلتا ہے نا اس کی قسم یاد فرمائی گئی ہے۔ یعنی گھوڑا اس وقت کا JF-17 تھنڈر تھا، گھوڑا اس وقت کا B-2 بامبر تھا، اسٹیلتھ فائٹر تھا۔ تو نبی پاک گھوڑے میں آگے تھے، تو حضرت جابر کی جو اونٹنی تھی وہ پیچھے رہ گئی، ذرا بوڑھی تھی۔ نبی پاک بار بار مڑ کے دیکھتے تھے کہ جابر کہاں ہے۔ اب دیکھیں سپہ سالار اعظم ہے، معلم انسانیت ہے، کائنات کے راز ہیں ان کے پاس، اور ایک صحابی کے لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی تو یہ بات دیکھیں آپ۔ پھر جب دیکھا کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے آئے اور کہا ہاں جابر کیا بات ہے آپ پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو عرض کی حضور میں بھی غریب ہوں، میری اونٹنی بھی غریب ہے، یہ نہیں دوڑتی، کیا کروں میں اب؟ حضور کے پاس ایک چھڑی مبارک ہوتی تھی، نبی پاک نے
وہ چھڑی اس اونٹنی کو لگائی, وہ ایسی اس کو دوڑ لگی کہ وہ سب سے آگے نکل گئی. نبی پاک پھر آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور آ کر کہا جابر ہم بھی تیرے قافلے میں, ہمیں بھی ساتھ رکھ لیں. چیک کرتے جائیں, ہر سٹیپ پہ چیک کرتے جائیں کیا انداز ہے کہ خود ہی عطا ہے اور خود ہی کہہ رہے ہیں منگتے کا بھلا ہو, ہم بھی تیرے قافلے میں ہیں, ہمیں بھی ساتھ رکھ لیں. پھر آگے جا کر کہا جابر کی نا اونٹنی ہمیں پسند آ گئی ہے بوڑھی لیکن بھاگتی تو بڑی تیز ہے. ہائے ہائے ہائے, ادائیں چیک کریں ذرا. کہا ہے بوڑھی بھاگتی بڑی تیز ہے, تو یہ کتنے کی اونٹنی بلا ہوگی, ہم اونٹنی خریدنا چاہتے ہیں. اب جابر کچھ عرض بھی نہ کر سکے, مطلب اونٹنی بھی چاہیے تھی لیکن پیسے بھی چاہیے تھے. تو کسی نے کہا حضور 6 درہم کی ہوگی. نبی پاک نے فرمایا 6 کی نہیں, ہم تو 10 درہم کی لیں گے. بلال پیسے دے دو تو مال کی جو ڈلیوری ہے نا وہ جا کے مدینے میں کریں گے, مال ابھی نہیں لینا, پیسے پیمنٹ کر دو. پیمنٹ ہوگی. اب جب مدینے گئے تو مدینے جا کے جابر نے اونٹنی کو سیٹ وغیرہ کیا, کجاوا لگایا, نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا اونٹنی نے. اب دیکھتے جائیں آپ ذرا اور اپنے حالات چیک کریں اور دیکھیں نبی پاک کی ادائیں کیا ہیں. جب وہ مسجد میں لے کر آئے اونٹنی, نبی پاک نے اونٹنی پکڑ لی, جابر جانے لگے, ابھی گلی مڑے نہیں تھے, فرمایا ادھر آ جابر, ادھر آ جا, ادھر آ, یہ دیکھ یہ میری اونٹنی ہے, یہ 6 درہم کی نہیں پورے 10 درہم کی لی ہے میں نے, اور یہ بوڑھی ہے نا لیکن یہ بھاگتی بڑی تیز ہے, سب سے آگے نکل جاتی ہے, میری اونٹنی بڑی تیز بھاگتی ہے. جابر دیکھا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی اونٹنی تجھے تحفہ دے دوں. مجھے بتایا صحابہ کیوں نہ باری باری جاتے, کیا ایسی بات تھی کہ وہ نہ دیکھتے کہ کیا رخ بددعا کے چہرے کی شانیں. یہ ایکسلنٹ, دس واز سم تھنگ ایکسلنٹ.